الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج انشاءاللہ درس قرآن میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی ممانعت پر کلام فرمایا اور اپنے آپسی لین دین میں قرض میں سود کو منع کیا، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اگر تم اس حکم کو سننے کے بعد بھی سود میں ملوث ہوتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس رکوع میں اور یہ جو آنے والی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے کچھ احکام عطا فرمائے کہ جب تم کسی سے لین دین کرو، قرض کا معاملہ ہو، تو اس معاملے کو اچھے انداز میں لکھو اور اس میں کوئی ابہام نہ ہو، اور اس سے تمہارے فائدے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اسی اعتبار سے ہم آج درس میں سنیں گے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت کریمہ بھی اسے لکھا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ جب ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ یعنی جب تمہارا کوئی قرض کا لین دین ہو، اس میں یہ تمام صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، قرض حسنہ لیا، یا آپ نے کسی کو پیشگی قیمت ادائیگی کر دی اور ابھی وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی۔ مثلا آپ نے انسٹالمنٹ پر فلیٹ لیا، آپ نے گاڑی خریدی اور پہلے اس کی رقم کچھ ادا کر دی اور وہ آپ کو بعد میں قبضہ میں ملے گی۔ اسی طرح اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے خرید و فروخت کی اور چیز پر پہلے قبضہ کر لیا لیکن ابھی رقم کی ادائیگی رہتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے مالی معاملات ہیں ان تمام میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس طرح کے معاہدے کو لکھا جائے۔ یہ وجوبی حکم نہیں رکھتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں لکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ استحبابی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرض دیا اور اس معاہدے کو نہ لکھا تو اس کے بعد اگر اس کا حق ضائع ہو گیا تو وہ اس پر اجر نہیں پائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس لیے شریعت اس بات کی طرف بہت زور دیتی ہے کہ ہر معاہدے کو لکھا جائے۔ اور ظاہر ہے یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جب قرض لیا جا رہا ہوتا ہے، جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب یہ معاملات کسی انجان سے نہ ہو بلکہ دوستوں میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، تو ایک بڑی شرماہٹ سی محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ کیا اب اس معاہدے کو لکھیں، بس ٹھیک ہے زبان دے دی۔ لیکن اس کے بعد جب وقت گزرتا ہے، لوگوں کے ذہن سے شرائط محو ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن سے وقت نکل جاتا ہے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ ایک جس نے وقت قرضہ لیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے 6 ماہ کا وقت دیا تھا، جس نے دیا ہوتا ہے اس کے ذہن میں 3 ماہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھے انداز سے چاہیے کہ ہر چیز کو لکھ لیا جائے تاکہ بعد میں جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملات حل ہو جائیں۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے اور لکھنے والا انکار نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی مثلا جو خود معاہدہ کر رہے ہیں اگر وہ لکھنے پر قادر نہیں اور کوئی اور لکھنے والا ہے جو باقاعدہ کانٹریکٹ بنا سکتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں قانونی طور پہ جو کانٹریکٹس بنتے ہیں اسٹیمپ پیپر پہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے، جب آپ کسی گھر کو پراپرٹی خریدتے ہیں اس کی ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی گھر کرائے پر لیتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک کانٹریکٹ بنتا ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ نہیں لکھ سکتے بلکہ اس کے لیے ایک آپ کسی کو پیسے دے کر
اجرت پر وہ کام کرواتے ہیں، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ یہ اگر وہ اکیلا ہو تو وہ یہ کام ضرور کرے اور اس سے انکار نہ کرے، اور یہاں تک کہ جو لکھنے والا ہے وہ اس کام کی اجرت بھی لے سکتا ہے، لیکن اصل اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صحیح بات لکھے اور ایسی بات نہ لکھے کہ جس میں کوئی ابہام ہو۔ اس لیے دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے، یعنی جس پر حق لازم آتا ہے، جس نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی، جس کے ذمے رقم دینا باقی ہے یا چیز دینا باقی ہے، تو وہ ہر چیز کو حق کے ساتھ لکھوائے اور اللہ کا خوف رکھے اور اس سامنے والے کے حق میں کچھ کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عقل میں کمزور ہے اور اس کے اندر عقل بھی نہیں، وہ کمزور ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ باقاعدہ یہ معاہدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس جو جن ٹرمز پر یہ معاہدہ ہوا ہے یا قرض لیا گیا ہے انہیں لکھوا سکے، تو پھر اس کے ولی کو چاہیے، یعنی اس کا جو سربراہ ہے، اس کا ولی ہے شرعی اعتبار سے، اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور باقاعدہ پراپر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ایک ڈیل بنائے اور اس پہ معاہدہ طے ہو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، پھر آگے صرف معاہدے تک بات نہیں بلکہ شریعت کہتی ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، یعنی دو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو کہ دیکھو یہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور ان پر ہماری بات طے ہوئی ہے، تاکہ بعد میں کوئی مکر نہ سکے کہ یہ معاہدہ تھا، یہ نہیں تھا، اس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا، اسے بدل دیا گیا، میں نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے شرعی اعتبار سے دو لوگ گواہ بن جائیں کہ ہاں بالکل معاہدہ اسی طرح ہوا تھا اور یہ حقیقت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ شریعت نے مختلف مقامات پر گواہوں کی مختلف احکام بیان کیے گئے، حدود و قصاص میں صرف مرد کی گواہی معتبر ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر صرف عورتیں ہو سکتی ہوں، تو اس میں پھر احکام کے اعتبار سے رعایت مل سکتی ہے، لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ حدود و قصاص میں صرف مرد کی گواہی معتبر ہے، اور باقی جو عام معاملات ہیں اس میں ایک یا تو دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں، اس میں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، اور کچھ ایسے معاملات کہ جن پر صرف خواتین مطلع ہوتی ہیں، مثلا کسی عورت نے بچے کو کیا دودھ پلایا نہیں پلایا، اس کا رضاعت کا رشتہ قائم ہوا یا نہیں ہوا، اور اسی طرح بچہ کس نے جنا، بچہ کس نے پیدا کیا، اس میں صرف عورت کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن تردون من الشہداء، ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، یعنی دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بات پر گواہ ہیں اور آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ آ کر گواہی دیں، تو اب آپ پیچھے نہ ہٹیں، اب آپ خوف سے پیچھے نہ ہٹیں، سستی میں غفلت نہ برتیں، بلکہ آپ آئیں اور جو حق ہے وہ گواہی دیں، یہاں تک کہ احادیث کریمہ میں اس پر وعید بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا کہ جو جھوٹی گواہی دے، اور ایک حدیث میں اس انداز سے بھی آئے گا جو گواہی کو چھپائے۔ تو جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر گواہی نہ دے اور وہ دینے سے انکار کر دے تو اس کو گواہی کا چھپانے میں شمار ہوگا، اور یہ بھی ایک سخت بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں چونکہ فطرت سے واقف ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا چھوٹا قرض ہوتا ہے نا تو تم اکتاتے ہو کہ یار چھوڑو اب کون لکھے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ ہیں، لیکن اس سے بعد میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ چاہے قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، اسے باقاعدہ لکھ ڈالو
اس میں نہیں اکتاؤ کہ یہ قرض اتنی سی رقم ہے، اسے کیا لکھا جائے، اسے لکھو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی. وادنی اللہ ترتابوا، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں. یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اسے لکھ لو اور انصاف کے ساتھ لکھو تاکہ بعد میں تم شک میں نہ پڑو. لیکن وہ تمام سودے کے جو ہاتھوں ہاتھ ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ فل پیمنٹ ہو جاتی ہے، عام سودے ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ اپنی عام زندگی میں خرید و فروخت کرتے ہیں کہ آن کیش یا آپ کے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہوتی ہے، وہ اسی وقت ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور وہ چیز آپ لے لیتے ہیں. تو اس میں شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں آپ کی معاہدہ مکمل ہو چکا ہے، چیز آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے، پیسہ دوسرے فریق کے ہاتھ میں آ چکا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہر سودے کو لکھنا ضروری نہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر ہر سودے کو آپ ایک چیز روٹی خریدنے جائیں، آپ پھل خریدنے جائیں، آپ کوئی اور کام کرنے جائیں اور ہر سودے کو اگر لکھنے کا حکم دیا جاتا تو اس میں بہت حرج تھا. اور دین حرج کو اٹھاتا ہے، اس لیے دین نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ بھی استحبابی حکم ہے کہ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے خرید و فروخت کی، نقد رقم پر کی، اور اس میں کوئی قرضے کی صورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ بڑی چیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعد میں تنازع پیدا ہو جائے، بعد میں کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کر دے کہ آپ نے پوری پیمنٹ نہیں کی، یا آپ نے سرے سے پیمنٹ کی ہی نہیں، یا اس چیز میں کوئی خرابی تھی، آپ نے وہ چیز صحیح ڈیلیور ہی نہیں کی، وہ چیز نہیں دوسری ڈیلیور کی. تو اس میں بھی استحباب اس بات کا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو گواہ بنا لیں. اور پھر آگے فرمایا کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو. یہ جو یضار لفظ ہے اس کی دو طرح قرات کی گئی ہے اور اس کے دونوں تراجم بتائے گئے. ایک یہ کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یعنی لکھنے والے اور گواہ کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ غلط لکھیں، وہ لکھنے میں کوئی ایسی باتیں چھوڑ دیں کہ جس میں سامنے والے کو فائدہ اٹھانے کا موقع میسر آئے، یا اسی طرح نہ گواہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ جھوٹی گواہی دے، اور نہ انہیں تکلیف دی جائے کہ انہیں بلایا جائے لیکن ان سے کام نہ کروایا جائے. تو نہ ان پر ظلم ہو، اور جو دوسری قرات ہے اس سے مفہوم بنے گا کہ نہ یہ دوسرے پر ظلم کریں، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، یعنی نہ لکھنے والا غلط لکھے اور نہ گواہ گواہی چھپائے یا جھوٹی گواہی دے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، یہ تمہاری طرف سے فسق ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہارے درمیان یہ تمام چیزیں ہو سکتا ہے تمہارے درمیان رائج ہوں. یہ ممکن ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہو کہ وہ دوسروں کے پیسے کھا جایا کرتے ہوں، آپ نے اپنے خاندان میں دیکھا ہو کہ وہ ایگریمنٹ کرتے ہوں اور پھر قرضہ لیتے ہوں اور پھر قرضہ جو ہے وہ زبردستی آدھا معاف کروا لیا کرتے ہوں، یا اسے اتنا ٹالتے ہوں کہ سامنے والا پریشان ہو کر چھوڑ دے. یہ ممکن ہے کہ بہت سے ایسے امور جن کا شریعت حکم دے رہی ہے اس کے الٹ آپ کے یہاں رائج ہوں اور اسے صحیح سمجھا جاتا ہو، اس پر کوئی اعتراض نہ ہو. اس سب کا جواب یہ ہے کہ احکام آپ کے سامنے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو سامنے والے کو آپ کئی کئی سال تک خوار کرتے رہیں، انہیں ان کا حق نہ دیں، اس کے باوجود کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ سے اور اس کے عذاب سے، اس کے جلال سے ڈریں، تبھی آپ ان تمام احکام پر عمل کرنے پہ پابند ہوں گے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا. یہ تمام معاملات، یہ جو مکمل آیت ہے اس کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے. اس کا تعلق معاملات سے ہے، اس کا تعلق آپ کی عام زندگی کی خرید و فروخت سے ہے. آپ کی زندگی میں آپ کے ان تمام
مالی لین دین سے متعلق ہے، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق صرف نماز روزے تک ہے۔ دین آپ کو زندگی کے ہر پہلو پر گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اور ایسی بہترین گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے کہ ہم اسی گائیڈ لائن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کریں تو ضرور ہمارے بہت سے معاہدے ہم آپس میں پابند رہیں گے۔ جب گواہ مقرر ہوں گے تو ایک گواہ کا خوف ہوگا، اور کوئی بھی جو ہے وہ جان بوجھ کر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، بلکہ اب ایک اور صورت بیان کی کہ تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی معاہدہ لکھنے والا نہ ملے، تو پھر کیا کرو؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں گروی چیز ہو، تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ ولا تکتم الشہادہ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ تو یہاں تک بات دیکھ لیتے ہیں کہ تم اگر سفر میں ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب انسان حالت سفر میں ہو اور وہاں پر وہ کوئی مالی لین دین کرے، قرض لے، تو آپ کے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہوتا جو آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ کوئی ایگریمنٹ بنا دے یا آپ کو باقاعدہ کوئی معاہدہ لکھ دے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اس صورت میں اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دو، جسے شریعت کے اعتبار سے رہن کہا جاتا ہے۔ اپنی کوئی قیمتی چیز جس سے تم نے قرض لیا ہے اس کو گروی رکھوا دو، اور جب تم قرض واپس کرو تو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ تمہاری رہن رکھی ہوئی چیز کو واپس کر دے۔ تو یہ صورت یہاں پہ سفر کے لیے خاص بیان کی گئی ہے، کیونکہ سفر میں معاہدہ لکھنا، ایگریمنٹ بنانا مشکل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گروی رکھوانا حضر میں، یعنی جب آپ سفر کی حالت میں نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ سفر اور حضر دونوں میں گروی رکھوانا جائز ہے، اور یہ امانت ہوتی ہے۔ اسے جس کے پاس یہ امانت رکھوائی جائے اسے اس کا استعمال کرنا یہ ممنوع ہوتا ہے، یہ منع ہوتا ہے۔ یہ بطور امانت ہی رکھی جائے گی، اور جب جیسے ہی سامنے والا قرض ادا کر دے تو اسے ادا کرنا لازم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ، گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جو گواہی چھپاتا ہے حقیقتاً وہ گناہگار ہے۔ یہ گواہی چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ تم چاہے گواہی چھپا لو، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہارے حال سے اور حقیقت سے واقف ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، بہت ہی خوبصورت رکوع ہے کہ جس کی آخری 2 آیات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جنہیں مجھے خاص عرش کے نیچے سے عطا فرمایا گیا، اور یہ وہ آیات ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی اور صرف مجھے عطا ہوئی، اور ان کو گھر میں پڑھنے کی بہت برکات ہیں۔ یہ ہر شخص کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ان آیات کو کم از کم دن میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ علماء نے، بزرگان دین نے اس سورہ بقرہ کے آخری رکوع یا جو کم از کم آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ حقیقتاً اللہ کی ملکیت ہے۔ ہماری جو بھی ملکیت ہے وہ مجازی اعتبار سے، حقیقتاً اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اسے ظاہر کر دو، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ جو تمہارے دل میں موجود ہے، تم اگر اسے ظاہر کرو گے تو دنیا کے سامنے ہے، کوئی گناہ کا پہلو ہے، گناہ کا عزم ہے، اسے ظاہر کرتے ہو تو دنیا کے سامنے تم گناہ گار ہو، اگر ظاہر نہیں کرتے تو دنیا کے سامنے تم متقی پرہیزگار ہو۔ لیکن اللہ کو اس بات کا علم ہے، اور اللہ تم سے اس بات پر مواخذہ کرے گا، حساب لے گا۔ یہ جو دل میں موجود ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ وساوس نہیں ہے کہ جو اچانک سے دل میں آتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے برے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے متعلق کوئی برا وسوسہ ہو، توحید کے منافی ہو، عقائد کے منافی ہو،
کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو، کسی بھی طرح کا ایسا وسوسہ کہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہو، اسی طرح وہ کسی فحش بات پر مبنی ہو، تو اس طرح کے وساوس جو جھٹکے سے دل میں آتے ہیں اور کچھ دیر رہتے ہیں یا فوراً چلے جاتے ہیں، تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اس طرح کے جب وساوس آئیں تو اس وسوسے کے آنے پر پریشان نہ ہو، بلکہ اس وسوسے کو فوراً بھگائے اور اسے دور کر دے، اس کی کوشش کرے۔ احادیث ملتی ہیں، بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں کہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے اور زیادہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، دین پر زیادہ عمل کرتا ہے، تو شیطان اس پر اور زوردار وار کرتا ہے اور وساوس اسے آتے ہیں، لیکن اسے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان وساوس کی طرف دھیان نہ کرے۔ تو یہ تو ہو گئے وہ وساوس۔ اب آ جائیں دوسری طرف کہ جس بات کا مواخذہ ہوگا، یہ وہ وسوسہ ہے یا یہ وہ گناہ یا برائی کا خیال ہے کہ جو آپ کے دل میں آیا، آپ نے اسے جگہ دی، اس سے لذت حاصل کی، اور آپ نے اس گناہ کا عزم مصمم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ ایک گناہ میں کروں گا، یہ برائی میں کروں گا۔ یہ ہے وہ دل کا برا خیال کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چاہے اسے ظاہر کر دو یا اسے چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سزا دے۔ اگر وہ کسی کو گناہ کرنے کے باوجود بخشتا ہے تو وہ اس کے عدل کے خلاف نہیں ہے، وہ اس کی رحمت ہے، وہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اور اگر کسی گناہ گار کو سزا دیتا ہے تو وہ اس کے عدل کے موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے، اور گناہ گار سزا کا مستحق ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا آمن الرسول، یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور مسلمان بھی، یعنی رسول بھی ایمان لاتا ہے اور اس پر جو کچھ نازل کیا جاتا ہے رسول سب پر ایمان لے آتا ہے۔ والمؤمنون، اور مسلمان، کلن، سب کے سب، آمنا باللہ، اب یہاں پہ بنیادی اسلام کے پلرز کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے۔ آمنا باللہ، وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہ بنیادی عقائد ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اس طرح ایمان لانا کہ جس طرح اللہ کا حق ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو عقائد ہیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ وہ ملائکہ، اللہ کے فرشتوں کو جاننا، یہ نہ ہو کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ فیری ٹیلز ہیں، بلکہ فرشتے ہیں، ایک نوری مخلوق ہے جو پہلے بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے، وہ معصوم ہیں، وہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف ڈیوٹیز دی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی، قرآن کریم اور اس سے پہلے اور جتنے صحائف، سب کے سب برحق تھے، سب اللہ کی جانب تھے، سب پر ایمان لانا اس اعتبار سے کہ ہر صحیفہ، ہر کتاب جو ہے اللہ کی جانب سے تھا، اور ہر ایک حق پر تھا، ہر ایک بالکل سچا تھا۔ قرآن کریم کے موجودہ ہر حرف پر، ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے، بے عینی ہی جس طرح وہ موجود ہے، لیکن دیگر کتابوں کی اصل شکل پر ایمان اجمالی اعتبار سے لایا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص کسی بائبل میں یا کسی اور کتاب میں اگر کوئی پرٹیکولر لائن دکھائے تو اس پر ایمان لانا ضروری نہیں، کیونکہ اس میں ہر ایک کے بارے میں یہ شک موجود ہوگا کہ یہ کیا اصل کا حصہ ہے یا یہ تحریف شدہ ہے۔ اور پھر کتبی و رسولی، اور رسولوں پر، سب کے سب رسول، یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مانا حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا، یا حضرت موسیٰ کو مانا حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا، جتنے رسول آئے سب پر ایمان لاتے ہیں، بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، کہ جن پر ایمان لانا ہمارے لیے شرط ہے، اور ہر رسول پر ایمان لائے۔ اور کس انداز سے ایمان لائے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم ان میں سے کسی رسول کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ رسولوں کے درمیان درجات ہیں، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن بحیثیت رسول ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے برحق رسول تھے۔ آگے فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔
یعنی جب احکام آئے تو صحابہ خوف میں مبتلا ہوئے کہ کہیں ہم اس میں اطاعت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ بس انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے سنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے مانا، اطاعت کی. کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم میں ہی آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے کہا سمعنا و عصینا. تو مومنین یہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. یعنی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا. اس لیے جو مشکلات، جو تنگیاں، جو بیماریاں، جو مالی مشکلات، رشتوں کے مسائل، دنیا میں جو مصائب ہیں، تکلیف ہے، جب آپ پر وہ تکلیف آئے اور آپ نیک ہیں، آپ متقی ہیں، آپ شریعت کے پابند ہیں، تو بس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر وسعت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کی بلندی چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور پھر اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسی جان نے جو اچھا کمایا ہو وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا ہو اس کا وبال اسی پر ہے. کہ جو شخص جو عمل کرے گا اسے اسی کا فائدہ ہوگا، کسی اور کے عمل کا وبال اس تک نہیں پہنچے گا. ہر شخص اپنا کمایا ہوا کھائے گا، آخرت میں بھی اپنا کمایا ہوا پائے گا، اور کسی اور کے گناہوں کا وبال اس پر نہیں آئے گا. ایصال ثواب اپنی جگہ موجود ہے، وہ ایک حقیقت ہے، قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کے بہت دلائل ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو تعلیم شرع ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی خود فکر کرنی ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کمایا. تو جو یہاں پر کمائے گا وہی آخرت میں پائے گا. وہ علیہ مکتسبت، اور وبال بھی اسی جان پر ہوگا، کسی اور جان پر نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے مختلف دعاؤں کو تعلیم فرمایا، اور یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، انہیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. بہت خوبصورت آیات ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ کہ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں. واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر مہربانی فرما. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مالک ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو ہم سے پہلے والوں پر ڈالا. بنی اسرائیل کے لیے احکام بہت سخت تھے، بہت مشقت تھی ان کے احکام میں. شریعت محمدی میں، اسلام میں احکام کو بہت نرم بنایا گیا، اور دن بدن یہ بوجھ ہلکے سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے. آپ کے لیے تحصیل دین آسان ہوتی جا رہی ہے، زندگی آپ کے لیے آسان ہوتی جا رہی ہے. اور یہ دعا آج بھی بالکل اسی طرح صادق ہے، سچی ہے، کہ جیسے جیسے زندگی وقت آگے بڑھ رہا ہے زندگی میں تمام امور آسان ہوتے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی تعلیم فرمائی کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال کے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. ہمیں معاف فرما دے اے اللہ، ہمیں بخش دے اے اللہ، ہم پر مہربانی فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا مالک ہے اور تو ہی مددگار ہے، پس تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سورہ بقرہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ ہم کل سے سورہ آل عمران سے اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس میں استقامت عطا فرمائے. اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کی برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.